الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الصيام بعد صيام رمضان شهر الله المحرم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله تعالى عليه سائر سنته أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، اب تعالیٰ جل شانہ کا بڑا فضل و کرم احسان ہوا، اس نے مجھے اور آپ کو 1443 ہجری کا جو قمری سال ہے اس کا آغاز، اس کا آج پہلا جمعہ ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائی. دنیا کے اندر 2 نظام کیلنڈر کے رائج ہیں. ان میں سے جو قمری نظام ہے وہ قدیم بھی ہے اور مسلمانوں کی جو علمی فکری تہذیبی وراثت ہے اس اعتبار سے مسلمانوں کے لیے اہمیت کی شمسی نظام حساب اور کیلنڈر سے زیادہ ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس
جس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جس دن میں نے زمین و آسمان بنائے اس دن سے میری کتاب میں مہینوں کی گنتی وہ 12 رہی کہ 12 مہینے ہیں سال کے، اور مختلف علماء مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ ان مہینوں کے نام بھی اللہ جل شانہ کی تجویز کرتا ہے، وہ نام بھی کسی انسان کے رکھے ہوئے نہیں ہے، وہ نام بھی اللہ جل شانہ کے مقرر کردہ اور خود کے رکھے ہوئے، اور خود اللہ جل شانہ نے یہ بات فرما دی اسی سورہ توبہ کی اسی آیہ مبارکہ میں جس کا میں ترجمہ اور خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، اور یہی صحیح دین ہے، یہی سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ بدقسمتی سے جب ہم اسلامی فکر اور تہذیب سے دور ہوئے، دوسرے نظام ہائے زندگی سے ہم متاثر ہوئے، تو اس سے ہم نے جہاں اور بہت کچھ کھویا، ضائع کیا، وہاں ہم اکثریت کے اعتبار سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم اسلامی جو کیلنڈر ہے، قمری جو تقویم ہے، اس کے مہینے، اس کا حساب اور اس کی ہمارے عبادات اور معاملات کے اندر کیا اہمیت ہے، ہم اس سے بھی ناواقف ہوتے چلے گئے، اور آج بہت کم تعداد ایسی ہے ہمارے بچوں کی، جوانوں کی، جو قمری کیلنڈر کے مہینوں کی تعداد اور ان کی ترتیب کو جانتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اسلامی تہذیب سے وابستگی کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ان مہینوں کے نام آتے ہیں: محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ 4 جو حرمت والے مہینے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ثلاث متوالیات، 3 مہینے تو اوپر نیچے ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، الذی بین جمادی و شعبان۔ رجب جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے وہ رجب۔ یہ 4 مہینے ہیں احترام والے۔ ان میں احترام کا ایک پہلو تو وہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تھا، اور موافقین مخالفین سب کے نزدیک قابل تسلیم تھا کہ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا، قتل و قتال ممنوع تھا۔ چنانچہ بڑی سے بڑی جنگ بھی اگر جاری ہوتی تو ان مہینوں میں سے کسی کا چاند طلوع ہوتا تو لڑائی موقوف کر دی جاتی تھی۔ اور آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک عبداللہ الحضرمی نام کا ایک مشرک تھا، جس کا معاہدہ دوستی کا مشرکین مکہ کے ساتھ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد غزوہ بدر سے پہلے 8 سرایا مختلف اطراف و جوانب کے اندر روانہ کیے۔ ان میں سے ایک سریے کو روانہ کیا طائف والی جانب، یعنی مکہ مکرمہ سے بھی آگے جو طائف ہے اس راستے پر اس سریے کو یہ ذمہ داری دے کر بھیجا، ایک خط دے کر بھیجا تھا کہ اس خط کو وہاں پہنچنے سے پہلے نہیں کھولنا اور کوئی لڑائی جھگڑا آپ نے نہیں کرنا، صرف نقل و حرکت وہاں کی جو پوزیشن ہے اس کو دیکھ بھال کر آ کر مجھے کیا کرو، مطلع کرو۔ وہاں ایسا ہوا کہ جمادی الثانیہ کی آخری تاریخ تھی، اور اسی درجے میں مجبوری بن گئی صحابہ کرام کی کہ مشرکین مکہ کا ایک قافلہ اس کے ساتھ ان کی مٹ بھیڑ ہو گئی، اور اس کے اندر عبداللہ الحضرمی نام کا ایک بڑا اہمیت کا حامل شخص
جس کا معاہدہ تھا قریش مکہ کے ساتھ، دوستی کا عہد تھا، پیمان تھا، وہ قتل ہو گیا مسلمانوں کے ہاتھوں۔ اب ہوا تو مسلمانوں کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ جمادی الثانیہ کے اندر ہوا، لیکن مشرکین مکہ کا پروپیگنڈا یہ تھا کہ یہ یکم رجب کو، رجب کا چاند نظر آنے کے بعد ہوا۔ تو گویا انہوں نے مسلمانوں نے حرمت والے مہینوں کا احترام پیش نظر نہیں رکھا، پائمال کر دیا۔ اس لیے غزوہ بدر کے جو علماء مورخین اسباب بیان کرتے ہیں، ان میں سے ایک سبب تو عبداللہ الحضرمی کا قتل بھی شمار کرتے ہیں کہ اس کا قتل غلط فہمی میں حرمت والے مہینوں میں ہو گیا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کامیابی پر کچھ کلمات تحسین اس طریقے کے افراد اور اس کے جو ذمہ دار تھے، امیر تھے، ان سے ارشاد نہیں فرمائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور مرضی کے خلاف ہوا تھا، اور صورتحال ایسی بن گئی تھی کہ مخالفین کو حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین نہیں فرمائی۔ لیکن میں نے یہ عرض کیا کہ جاہلیت کے اندر بھی ان مہینوں کا احترام باقی تھا، اور وہ اپنی لڑائی موقوف کر دیتے تھے اگر پہلے سے جاری ہوتی۔ ان مہینوں میں لڑائی کا آغاز اور پہل بھی وہ نہیں کیا کرتے تھے۔ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب شریعت کے تفصیلی احکام نازل ہوئے تو اس میں بتلا دیا گیا وقاتل المشرکین کافہ، اسی آیت میں جہاں پہلا جملہ منہا اربعۃ حرم، کہ 4 مہینے ان میں سے احترام والے ہیں، اسی میں آگے چل کر ایک لائن کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے وقاتل المشرکین کافہ، کہ تمام کے تمام جو مشرک لوگ ہیں ان سے تم قتال کرو۔ اس سے علماء نے لکھا اب شریعت محمدیہ کے اندر لڑائی کا جو حکم تھا، جو پہلے لڑنا ان مہینوں میں حرام تھا، ناجائز تھا، اب یہ حرمت والا حکم باقی نہیں رہا، یہ حکم منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ البتہ علماء نے اتنی بات بھی کی ہے کہ کوشش اب بھی مسلمانوں کے مجاہدین کو، فوجوں کو یہ کرنی چاہیے کہ ان مہینوں میں وہ لڑائی میں پہل نہ کریں۔ دفاعت اگر ان کو لڑنے پر مجبور کر دیا جائے تو وہ آمادہ قتال ہو سکتے ہیں، آمادہ جنگ ہو سکتے ہیں، لیکن کوشش ان کی بہرحال یہی ہونی چاہیے کہ وہ لڑائی میں پہل نہ کریں۔ یہ ان مہینوں کا حرمت والا ایک پہلو تھا جو مشرکین مکہ کے نزدیک قبل البعثت بھی قابل تسلیم تھا، اور جناب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، احکام شریعت کے نازل ہونے کے بعد اس کو جزوی طور پر کسی حد تک استحباب کے درجے میں تو باقی رکھا گیا، لیکن فرض کے درجے میں اس کو ختم کر دیا گیا۔ دوسرا پہلو جو قرآن کریم کہہ رہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں اپنے اوپر زیادتی نہ کرو۔ اس میں مفسرین نے لکھا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ بِالْمَعَاصِي، کہ گناہوں کے ذریعے ان مہینوں میں اپنے اوپر زیادتی نہ کرو۔ لہٰذا یہ حرمت والے جو مہینے ہیں ان میں جہاں عبادات کا، نیکیوں کا، صدقہ و خیرات کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، وہیں پر اگر ان مہینوں کے احترام کو پس پشت ڈال کر آدمی غفلت، عصیان اور خدا سے بیزاری، خدا کے احکام سے غفلت اور بغاوت والی، نافرمانی والی زندگی گزارتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے، دین و دنیا کے لیے باعث نقصان اور باعث وبال ہے۔ لہٰذا ان مہینوں کے شب و روز آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق بسر ہو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی نہ ہو۔ اور یہیں سے ایک بات یہ بات معلوم ہوئی کہ ان مہینوں کی فضیلت قدیمی ہے، اول دن سے ہے، جب سے زمین و آسمان بنے تب سے ہے۔ یہ فضیلت بعد کے تاریخی واقعات کی وجہ سے نہیں ہے، یہ فضیلت ازلی ہے، اور فضیلت ایک شرعی حکم ہے۔ اس کے لیے ہمیں قرآن و سنت کا کوئی حوالہ درکار ہوتا ہے۔ کسی چیز کو، کسی مہینے کو، کسی دن کو آپ نے فضیلت کا حامل قرار دینا ہے تو اس کے لیے کوئی تاریخی حوالہ پیش کرنا درست نہیں ہے، اس کے لیے قرآن کریم کا حوالہ ہوگا یا جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کا حوالہ درکار ہوگا۔ ان دو چیزوں سے اگر کسی دن کی، کسی مہینے کی فضیلت ثابت ہوگی تو وہ فضیلت قابل تسلیم ہے۔ تاریخی
واقعات سے کسی دن کسی مہینے کی فضیلت کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، اور فضیلت کے حوالے سے جیسے باقی معاملات دینی احکام ہیں ان کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جناب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت اور احکام شریعت کا نزول مکمل ہو گیا، اور حضور اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع سن 10 ہجری کے موقع پر عرفات کے میدان میں اللہ نے یہ آیت نازل کر کے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ جتنے احکام شریعت عبادات کے حوالے سے لین دین کے حوالے سے جو تمہیں مجھے دینے تھے وہ میں تمہیں دے کر اس دین کو تم پر مکمل کر چکا ہوں۔ تو اب فضیلت ثابت کرنا یہ بھی ایک حکم شرعی ہے، تو اب اس کا بھی بعد کے کسی واقعے سے ثبوت پیش کرنا یہ بھی گویا اس آیت کے جو ہے وہ مصداق اور مفہوم کو بدلنا ہے کہ ایک چیز جو اللہ جل شانہ کہہ چکے کہ مکمل کر چکا، احکام مکمل ہو چکے، اب آپ ایک نیا حکم نئی فضیلت اس کو آپ نئے دلائل اور نئے حوالوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں، تو یہ بات ٹھیک نہیں۔ تو ماہ محرم الحرام کی یہ جو فضیلت ہے یہ پہلے سے ہے۔ دوسری بات، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم الحرام کے عمومی روزوں کے متعلق کی اور 10 محرم الحرام کے روزے کے متعلق بھی بطور خاص ترغیب ارشاد فرمائی۔ چنانچہ فرمایا افضل الصیام بعد صیام رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے مہینے کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزے وہ ماہ محرم کے روزے ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم کی عظمت کو سمجھانے کے لیے لفظ اختیار فرمایا تعبیر کے لیے شہر اللہ، کہ ماہ محرم یہ اللہ کا مہینہ ہے، مہینے تو سارے اللہ کے ہیں، دن بھی سارے اللہ کے ہیں، لیکن اس کو شہر اللہ فرمانا دلیل ہے اس بات کی کہ اس مہینے میں خاص اللہ جل شانہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں، اور یہ اسلامی سال کا قمری سال کا پہلا مہینہ بھی ہے، لہذا بطور خاص گزشتہ سال کی اپنی کوتاہیوں کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے، اور نئے سال کے آغاز پر اس مہینے کو نیکیوں سے صدقہ و خیرات سے بھرپور گزارنے کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ ان عبادات کا نیکیوں کے اہتمام کا سارا سال بھی آپ کے اوپر اثر ہو، اور بقیہ سال بھی اس کی وجہ سے آپ کا نیکی صدقہ خیرات عبادت ذکر و فکر کے حوالے سے اچھا گزرے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دیگر علماء محدثین نے یہ لکھا کہ ان مہینوں میں بطور خاص ذکر و تلاوت کا، عبادت و ریاضت کا، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ پورے مہینے کے روزوں کی فضیلت ہے کہ سال اس مہینے کے ہر دن میں روزہ رکھنا یہ کار ثواب ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر 10 محرم جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے اس کے روزے کی فضیلت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزے کا تصور تو مدینہ منورہ میں آیا، تو مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے روزہ رکھا؟ تو اس بارے میں سمجھیں کہ مکہ مکرمہ کے جو مشرک تھے وہ اپنا تعلق اور اپنی نسبت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جوڑا کرتے تھے، اور ملت ابراہیمی کی جو مستند غیر مستند باتیں ان میں رائج تھیں، ان میں سے جن باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اللہ کے احکام سے متصادم نہیں ہے، اللہ کے کسی حکم سے وہ ٹکراتی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشرکین مکہ کی موافقت میں جاری رکھا۔ چنانچہ حج تو آپ پر فرض ہوا 8 ہجری میں، سن 9 ہجری میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے مشرکین مکہ کے ساتھ ہر سال حج کرتے رہے، کیونکہ حج یہ سنت ابراہیمی تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس سے بھی پہلے کے دور سے بیت اللہ کا طواف اور حج وغیرہ یہ انبیاء کرام کرتے آئے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے ساتھ حج کی عبادت میں شریک ہوتے رہے۔ تو اسی طریقے سے مشرکین مکہ کو بھی روایات سے حضرت ابراہیم کے متعلق پتہ چلا ہوگا کہ وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو مشرکین مکہ بھی 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب تک مکہ مکرمہ میں قیام فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا۔
اور جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کی کمیونٹی میں یہودی بھی تھے، تو یہودیوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا کہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ بتلایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ جل شانہ نے فرعون اور اس کی فوجوں سے نجات عطا فرمائی، ان کے مخالفین کو سمندر گرد کیا، غرقاب کیا، ان کو بحفاظت سمندر میں راستہ دیا، یہ خشکی تک ساحل مراد تک پہنچ گئے۔ اس لیے ہم اس کے شکریہ کے طور پر 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ، کہ ہمارا تعلق حضرت موسیٰ سے ان سے زیادہ ہے، انہوں نے تو ان کے دین و شریعت کا تورات کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، لیکن ہم ان کی تعلیمات کے سچے وارث ہیں، حقیقی وارث ہیں، لہٰذا ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے۔ اور جب تک شعبان 2 ہجری نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کا حکم دیا، بلکہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انصار کی بستیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ اگر کسی نے صبح فارغ ہو چکی تھی، دن نکل آیا تھا، کہ اگر کسی نے صبح سے اب تک کچھ کھایا پیا نہیں تو وہ روزے کی نیت کر لے، اور اگر کچھ کھا پی لیا ہے تو بقیہ دن احترام کے ساتھ گزارے، کچھ کھانے پینے سے اجتناب کرے۔ روزہ تو نہیں رکھ سکتا، لیکن اس دن کے روزے کا احترام اس پر کیا ہے، لازم ہے، وہ اہتمام کرے کہ کچھ چیز کھائے پیے نہیں۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے انصار کی آبادیوں میں منادی کروائی، اعلان کروایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس دن کے روزے کا حکم دیا۔ پھر جب شعبان 2 ہجری میں اور بدر کے سال یہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو تب 10 محرم کے روزے کی فرضیت کا حکم ختم ہو گیا، لیکن استحباب باقی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عاشورہ کا روزہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ 1 سال پہلے کے گناہوں کا کیا بن جائے گا، کفارہ بن جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا۔ وفات سے 1 سال پہلے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلائی کہ آپ کا مزاج ہے کہ آپ یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہیں، یہود تو 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، ہم اگر صرف 10 محرم کو روزہ رکھیں تو ان کی مشابہت ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان جیسا بننا لازم آتا ہے، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں 9ویں کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے سال محرم کا 9ویں محرم کا روزہ رکھنے کی نوبت تو نہیں آئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار فرمایا کہ اگلے سال میں 9ویں کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے روزوں اور اس کے بعد سال کے کسی دن کا روزے کا اتنا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کے روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی وجہ سے علماء نے لکھا کہ اب 10 محرم کے روزے کی 2 صورتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت یہ بھی ہے کہ 9 کا روزہ رکھے یا 11 کا رکھے، انہوں نے یہ بات فرمائی کہ یا 9 کا رکھے یا 11 کا رکھے۔ اس سے علماء نے 3 صورتیں نکالی تو بہتر اور اعلیٰ صورت تو یہ ہے کہ 9، 10 اور 11 تینوں تاریخوں کا روزہ رکھا جائے۔ درمیانی صورت یہ ہے کہ 9، 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے، اور تیسری صورت یہ ہے جو جائز ہے اس پر بھی پورا ثواب ملے گا، وہ ہے کہ صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھ لیا جائے۔ البتہ علماء نے یہ بات لکھی ہے، دونوں طرف کے جو ہے وہ دلائل موجود ہیں، دونوں طرح کی باتیں ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، مشابہت والا حکم اب ختم ہو گیا ہے، اب ہمارے پاس ایسا کوئی معلومات کے ذریعے ایسی کوئی بات ہمیں دستیاب نہیں ہوئی کہ اب بھی یہود 10 محرم کو روزہ رکھتے ہوں، اس لیے اب جو ہے وہ صرف 10ویں کا روزہ رکھنا بغیر کراہت کے جائز ہے۔ اور بعض کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور سنت کے اور آپ کے ارشاد کے احترام میں 9ویں یا 11ویں کا روزہ ملا لینا چاہیے۔ تنہا 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے، خلاف اولا ہے، ایسا کرنا بہتر نہیں۔ اور بات کہتے ہیں کہ نہیں، بغیر کراہت کے جائز ہے۔ اور دیکھیے کہ بھائی بعض دفعہ کوئی حکم اس کی حکمت جو ہوتی ہے وہ باقی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ حکم کیا ہوتا ہے، باقی ہوتا ہے۔ تو اگر یہودیوں کی مخالفت کی حکمت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی تھی اور اب ہماری معلومات
مطابق یہودیوں کی مخالفت والی حکمت اب موجود نہیں ہے تو تب بھی اس پر عمل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے جب حج کے ارادے سے عمرۃ القضاء میں آئے تو آپ نے طواف کے اندر رمل کو شامل فرمایا. اب وہ ایک وقتی حکمت کے تحت تھا کہ بھائی جو الزام آ رہا تھا کہ یہ لوگ مدینہ منورہ جا کر کمزور ہو گئے اور ان کو یثرب کے بخار نے دبلا پتلا کر دیا تو ان کو اچھل کر اور پنجوں کے بل چلنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. لیکن وہ حکمت تو اب باقی نہیں ہے, اب کوئی الزام دینے والا باقی نہیں ہے, کوئی تانا دینے والا باقی نہیں ہے. لیکن یہ حکم, یہ سنت اب بھی کیا ہے, قائم اور برقرار ہے. تو باقی جس سے کہ وہ حکمت موجود نہیں رہی, وہ سبب موجود نہیں رہا, اب بھی بہتر یہی ہے کہ اس دن کے روزے کا اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں کا روزہ ملا دیا جائے تاکہ کسی قسم کی جو ہے وہ خلش بھی آپ کے دل میں نہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش ہے اس پر عمل کرنے اور اس کے احترام کا اجر و ثواب بھی مجھے اور آپ کو مل جائے. تو وہ دن کب آ رہے ہیں؟ 9ویں, 10ویں, 11ویں. اگر تینوں تاریخوں کا رکھنا ہو تو جمعرات, جمعہ اور جمعہ, ہفتہ اور اتوار بنے گے. اور اگر 10 اور 11 کا رکھنا ہو تو ہفتہ اور اتوار بنے گے تینوں تاریخیں. اور اگر صرف 10 کا رکھنا ہو تو 10 ہفتے کو آ رہی ہے, ہفتے والے دن کا روزہ رکھیں. دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مشکات شریف میں بیہقی کے حوالے سے, رزین کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی عاشورہ کے دن 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت اور فراخی کرے گا, اللہ تعالیٰ سارا سال اس کے ساتھ وسعت و فراخی کا معاملہ فرمائے گا. علامہ ابن جوزی احادیث پر موضوع ہونے کا حکم لگانے کے حوالے سے بڑے متشدد ہیں اور معروف ہیں. انہوں نے اس حدیث کو موضوع کہا ہے, لیکن دیگر حضرات نے یہ نقل کیا کہ یہ حدیث صرف حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی نہیں, حضرت ابو ہریرہ بھی اس کے راوی ہیں, حضرت جابر بن عبداللہ بھی اس کے راوی ہیں, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں. لہذا اس کو موضوع کہنا تو درست نہیں, البتہ جو ہے وہ اس حدیث کی سند میں کچھ ضعف ہے. یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے اور یہ اہل علم کا بیان کرتا اصول ہے کہ ضعیف حدیث اگر متعدد سندوں سے روایت ہو کر پہنچے تو اس کا ضعف جاتا رہتا ہے اور اس پر عمل کرنا, اس پر کسی عمل کو جو ہے وہ بیس کرنا, اس کی بنیاد قرار دینا اس حدیث کو وہ درست ہو جاتا ہے. لہذا اس حدیث کی بنیاد پر اگر کوئی آدمی اہل و عیال پر وسعت اور فراخی کرے تو بہرحال جناب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک پر عمل کا اسے ثواب ہوگا. لیکن سمجھ لیجیے کہ یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے. شرعی حکم کیا ہوتا ہے؟ فرض, واجب, مسنون, مستحب. یہ ان میں سے کسی بھی درجے کا حکم نہیں ہے. یہ زیادہ سے زیادہ کیا حکم ہے؟ مباح حکم ہے. کر لے تو ٹھیک, نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلمینہ کا کی جو ہے وہ ہمیں ترغیب دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بحری کے استعمال کے فوائد ارشاد فرمائے. مختلف طبی حوالوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کے خواص ارشاد فرمائے. اجوا کھجورے کھانے اور ان کو خاص ترکیب سے کھانے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر بیان فرمایا کہ یہ دافع سحر ہے, جادو کے اثرات کو توڑتے ہیں. لیکن کوئی بھی جو ہے وہ ان کے جادو کے لیے استعمال کو فرض, واجب, مسنون یا مستحب قرار نہیں دیتا, مباح قرار دیتا کہ کر لے عمل تو فبیہا, نہ کرے تو تب بھی کوئی مذائقہ نہیں, کوئی گناہ نہیں. تو ایسے ہی وسعت والا حکم بھی نہ فرض ہے, نہ واجب ہے, نہ مسنون ہے, نہ مستحب ہے, زیادہ سے زیادہ مباح ہے. اور علماء نے اپنے تأثرات میں یہ بات لکھی ہے کہ ہم نے بارہا اس کا تجربہ پایا تو اس کو بالکل ٹھیک پایا. اس لیے اس تجربے کے طور پر, اس تاثیر کے طور پر اگر آپ اس کو اختیار کرنا چاہیں تو اس کی آپ کو اجازت ہے. اس سے زیادہ اس کا کوئی مقام نہیں. تو یہ محرم الحرام کے حوالے سے 2 کام ہیں. اس کے علاوہ جو کچھ ہمارے ہاں ہوتا ہے وہ سب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مخصوص مکتب فکر کے اثرات کا ہمارے درمیان جو کیوں ہے اس کی وجہ سے ہے. باقی انشاءاللہ اس حوالے سے جو گفتگو ہے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی شہادت, ان کے اسباب اور اس طرح اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور ان کی مبارک سیرتوں کا تذکرہ کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ اگلے جمعہ پر اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے معروضات پیش کی جائے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا
اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعتدال کے ساتھ شرعی احکام کو، شریعت کے مزاج کو سمجھنے اور اپنانے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ۔ دعا کی میری خالہ کی دعا کر